والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. محترم بھائیو، معزز ساتھیو اور عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس مہینے میں نبی اکرم رسول اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور وفات کے بارے میں اہل سیر کا اتفاق ہے، اور ایسے ہی مؤرخین کے درمیان اس پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا، سن 11 ہجری۔ پیدائش کے دن کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، یا پیدائش کی تاریخ کے بارے میں، دن کے بارے میں اتفاق ہے، وہ پیر کا دن ہے، لیکن کون سی تاریخ تھی اس میں کئی اقوال ہیں، 7 اقوال ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے واللہ اعلم کہ وہ 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول دوشنبہ کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ علی الصبح، صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عرب کے نزدیک وہ سال مشہور تھا عام الفیل سے، جس سال میں ابرہہ نے مکہ کا قصد کیا اور کعبہ کو گرانا وہ چاہا، اور عیسوی تاریخ سے 22 اپریل سن 571۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت، حقیقت میں یہ تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تاریخ کا رخ پلٹ گیا اور تاریخ کی رفتار بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت پر رحم فرمایا، جو انسانیت جہالتوں میں، تاریکیوں میں، ظلمتوں میں، شرک اور کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ان کے نزدیک سب سے بہتر اور افضل دین تھا بتوں کی عبادت کرنا۔ بتوں کو جو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اس کی عبادت کرنا ان کے نزدیک سب سے بہترین دین تھا۔ اور اگر آپ اس دور کے بارے میں کہ کس حد تک یہ انسانیت گمراہ ہو چکی تھی اور کس قدر ان کی عقل ماری گئی تھی، اگر آپ وہ جاننا چاہیں تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا ایک طویل واقعہ، نہایت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جو فارس کے رہنے والے تھے، ان کے جو والد تھے آگ کو پوجتے تھے، انہوں نے صحیح دین کی تلاش کے لیے شام گئے۔ شام کے بڑے بڑے پادریوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہی، ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کے پاس پہنچتے رہے، یہاں تک کہ آخری جو ملاقات ان کی جو ہوئی جس پادری، جس عالم سے، نصرانی عالم سے، اور لا شک اس وقت نصرانیت یہ جاہلیت یا شرک اور مشرکین کی عبادت سے ان کا عقیدہ بہتر تھا، تو جب اس تک پہنچے، اس عالم تک، اور اس کی بھی موت کے نشانات ظاہر ہو گئے، تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے کہا اب آپ ہمیں کس کی طرف آپ ہمیں وصیت کر رہے ہیں تاکہ میں اس دین پر قائم رہوں اور دین اس عالم سے مزید سیکھتا رہوں؟ تو اس عالم نے کہا
ہمارے علم کے مطابق اب اس روئے زمین پر کوئی بھی شخص نہیں ہے جو موحد ہے اور وہ صحیح دین پر ہے اور راہ حق پر ہے، لیکن اگر ممکن ہے تو تم ایسے شہر کی طرف ہجرت کر لو جس شہر کی نشانی یہ ہے کہ دونوں سائٹ میں کالے چٹان، کالے پہاڑ ہیں اور وہاں کے باغات زیادہ کھجور کے ہیں، کھجور کے پیڑ زیادہ ہیں۔ ایک نبی عن قریب وہاں پہنچنے والا ہے اور اس نبی کی نشانیاں یہ ہیں، نمبر 1 وہ ہدیہ لیتا ہے، نمبر 2 صدقہ قبول نہیں کرتا ہے، اور نمبر 3 اس کے پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت، یہ نشانی ہے۔ بہرحال قصہ طویل ہے۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کہنے کے مقصد پوری انسانیت، پوری دنیا بھائیو شدید تاریکیوں میں غرق تھی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کے ذریعے ان انسانوں پر رحم فرمایا، ان انسانوں کو رب العزت نے تاریکیوں سے، ظلمتوں سے نور کی طرف لایا، کفر سے اسلام کی طرف، اور ایسے ہی شرک اور بتوں کی عبادت سے توحید کی طرف اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سبھی کے اوپر اللہ رب العزت کے احسان اور فضل و کرم کے بعد سب سے زیادہ احسان، فضل اور کرم ہمارے اور آپ کے نبی سید الاولین والآخرین، حبیب رب العالمین، سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارے اور آپ کے والدین سے بھی زیادہ حق اور فضل اور کرم اور احسان ہے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اللہ تعالیٰ کے بعد تو آج ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ہم سبھی کو شرف ملی ہے، عشاء کی نماز پڑھے ہیں اور ہمیں سکون جو ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جھکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم سجدہ کیے ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اللہ کے بعد تو ہم کہیں اور ہوتے، آپس میں دشمنی ہوتی اور آپس میں بغض و نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی اور ہم کہیں کچھ بتوں کے سامنے جھکے ہوتے، ان بتوں کو جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا انہی کو پھر ہم سجدہ کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی مشفق اور ہم تمام مسلمانوں پر مہربان تھے، اور بلکہ وہ مہربانی، وہ شفقت باقی رہی، اور بعد میں آنے والے امت کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے۔ غور و فکر کریں، مسند امام احمد کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے، پھر بعد میں نکلے، پھر آ کر افسوس ظاہر کرنے لگے کہ فعلت اليوم شيئا وددت لو انی لم افعل، کہ میں نے آج ایسا ایک کام کیا، ایسا کام کر بیٹھا جو بعد میں نے افسوس کیا، تمنا کیا کاش میں نہیں کرتا۔ میں آج کعبہ میں داخل ہو کر نماز میں نے پڑھی، اور پھر بعد میں نے سوچا کہ شاید بعد میں مختلف علاقوں سے، جگہوں سے، مختلف سمتوں سے ہماری امت کے افراد آئیں گے حج کے لیے اور پھر کعبہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، زیادہ ان کی تعداد کی وجہ سے اور مجبوری کی وجہ سے، پھر وہ آدمی، وہ مسلمان، وہ حاجی واپس ہوگا اور اس کے دل میں یہ خواہش یا تمنا باقی رہے گی کہ کاش میں بھی داخل ہو جاتا، کاش میں بھی اس سنت پر عمل کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ایسے ہمارے اور آپ جیسے مسلمانوں کے بارے میں فکر مند تھے، سوچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو پھر بعد میں آ کر وہ نادم ہو۔ سبحان اللہ، جس طرح رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی بات اگر بھاری گزرتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی گراں گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین،
تو مومنوں پر نہایت ہی حریص ہیں، مشفق ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، نہایت ہی مشفق اور نہایت ہی مہربان۔ میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، وہ نبی اقدس، وہ رسول اعظم جن کا فضل و کرم ہم سبھی کے اوپر ہے سب سے زیادہ، ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بعد اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ، اپنے مال اور دولت، اپنی نفس سے بھی زیادہ۔ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک بندہ مؤمن نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک نہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد سے زیادہ پیارا اور محبوب ہو جاؤں، ایسے ہی اس کے والدین اور ایسے ہی تمام دنیا والوں سے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے، یا محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یا اس کے بارے میں وہ گمان رکھتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہ محبت کو ظاہر کس طرح کیا جائے؟ اور کیا صرف دعویٰ کرنا کافی ہے، یا صرف یہ خیال دل میں آ جانا کافی ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، یا اس کے لیے کچھ اور علامتیں ہیں؟ آج ہر مسلمان جس فرقے سے بھی اس کا تعلق ہو، قادیانی جیسے ظالم گمراہ اسلام سے خارج ہونے والا فرقہ، وہ بھی دعویٰ کرتا ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ شیعہ رافضہ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، صبح شام گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ صوفیہ، غلاۃ صوفیہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں پورا وجود اللہ ہے اور کہتے ہیں اللہ حلول کر بیٹھا ہے، وہ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور کیا آپ کوئی ایسے مسلمان کو لا سکتے ہیں یا کوئی ایسے انسان کو پیش کر سکتے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں اور پھر ساتھ ساتھ کہتا ہو کہ میرے دل میں کچھ اعتراضات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، میں ان سے محبت نہیں کرتا ہوں، یا ہمارے دل میں بغض ہے؟ ہو سکتا؟ بھائیو کیا رائے ہے؟ ہو سکتا کوئی ایسا مسلمان ہو؟ ناممکن ہے۔ اس کا معنی مطلب ہر مسلمان محبت کرتا ہے، یا اس کو یہ گمان یا خیال ہے، یا اس کو یہ توقع ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں صحیح محبت کرنے والا کون ہے؟ یا محبت کرنا یہ ہر انسان کو آزاد کر دیا گیا، ہر کوئی اپنے حساب سے محبت ظاہر کرے۔ مثلا ایک آدمی کہہ رہا میں محبت کرتا ہوں، آپ کی کیا دلیل؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ گھر کے ہر کمرے میں محمد 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 لکھا ہوا ہے، بلکہ پوری دیوار میں نقش کر دیا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ تو کیا رائے ہے؟ خلاص وہ سچا اور پکا محب ہو گیا، اور اس طرح اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو گئی۔ دوسرے نے کہا کہ ہم محبت کرتے ہیں، اس کی دلیل کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی تصویر میں اپنے گھر میں رکھتا ہوں، مجلس میں لٹکاتا ہوں، صبح شام اس کو دیکھتا ہوں اور اس کو متبرک سمجھتا ہوں، اس پر مسح کرتا ہوں۔ کیا رائے ہے بھائیو؟ یہ محبت کی علامت ہے؟ وہ اس کا گمان ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، کیا دلیل؟ دلیل یہ ہے کہ محبت میں صرف اور صرف ہرا کپڑا پہنتا ہوں، اس لیے کہ وہ قبر شریف کے اوپر جو گنبد بنایا گیا ہے وہ ہرے کلر میں ہے، تو میں ہرا کپڑا پہنتا ہوں، اور اگر یہ ثوب یا قمیص ہرا نہیں ہوتا ہے تو پگڑی تو ضرور ہری ہوتی ہے، ہری پگڑی کے علاوہ، ہری ٹوپی کے علاوہ میں دوسرے کلر کا نہیں پہنتا ہوں، یہ اکبر دلیل ہے کہ محبت کرتا ہوں۔ چوتھا کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں صبح شام نعتیں پڑھتا ہوں، میں صبح شام نعتیں پڑھتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدح کرتا ہوں۔ اور پانچواں کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ سال میں 12 ربیع الاول کو
میں جلسہ جلوس نکالتا ہوں، پیسے خرچ کرتا ہوں، علماء کو بلاتا ہوں، اور ایسے ہی ان کے پوری جو اخراجات ہوتے ہیں ایک ایک تقریر پر 1 لاکھ دیتا ہوں، یہ بین ثبوت ہے۔ کیا رہا ہے بھائیو؟ المہم الغرض، کیا یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں دیا گیا ہے کہ ہم اپنے حساب سے محبت ظاہر کریں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے خیال یہ نشانیاں جو میں نے بیان کیا، آپ کہیں گے یہ علامت نہیں ہے محبت کی، تو علامت کیا ہے محبت کی؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہ شریعت مکمل ہو چکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے اپنے پاس نہیں بلایا، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے رب العزت نے دین کو کامل کر دیا، بلکہ آپ کے انتقال ہونے سے 3 مہینہ پہلے حجۃ الوداع میدان عرفہ میں حالت احرام میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام احرام کے حالت میں تھے، اور عرفات کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ فخر کرنا چاہیے ہم مسلمانوں کا، اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہم تمام مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ مکمل دین عطا کیا جس کے رہبر، جس کے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، صحابہ کرام سے تجاوز کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن افسوس ہے بہت سے مسلمان پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی صحیح کرتے ہیں، تشریح بھی صحیح کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں شریعت کی بہت سی باتیں اپنے حساب سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ المہم تو یہ دین مکمل ہو چکا۔ تو بھائیو، دین جب مکمل ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت بھی بیان کر دی گئی۔ وہ علامت کیا ہے؟ وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ میزان کیا ہے جس میزان پر اپنی محبت کو رکھ کے آپ تول سکتے ہیں کہ آپ کی حقیقت میں محبت کی مقدار کیا ہے اور کس حد تک اپنی محبت میں سچے ہیں؟ وہ بھائیو میزان، وہ قاعدہ اور ضابطہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرمایا رب العزت نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل آپ کہہ دیں اے اللہ کے نبی، ان کنتم اگر تم لوگ تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ ہر کوئی اپنے سے اس کے مزاج کے موافق اس کے اختیار میں ہے محبت ظاہر کرے، ہری پگڑی پہنے، نعتیں پڑھے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عمرے کرے، نمازیں پڑھے، قرآن خوانی کرے۔ نہیں بھائیو، شریعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنا کر نازل کیا ہے کہ قیامت تک ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو، اور اس کے قواعد اور ضوابط بھی بتا دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے منمانی اس میں گھٹائے بڑھائے اپنے حساب سے، کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے، کوئی 10 وقت کی پڑھے، کوئی 3 ہی وقت کی پڑھے، کوئی فجر کی نماز 2 کے بجائے 1 پڑھے، کوئی 4 پڑھے، کوئی اپنے منمانی سے عیدیں منائے، کوئی اپنے حساب سے درود و سلام کے صیغے، کوئی اپنے حساب سے اذان، حج اپنے مرضی سے، سال میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ موسم حج میں کرے، بیچ میں بھی جا کے کر سکتا ہے، جس طرح کی عمرہ مثلا۔ نہیں بھائیو، یہ تماشا کھلونا ہو جائے گا۔ پھر اس میں اور یہودیت اور ایسے ہی نصراتی میں اور نصرانیت میں کیا فرق باقی رہا؟ اس میں اور پھر یہودیت یا نصرانیت میں فرق کیا باقی رہے گا؟ نہیں، اللہ تعالی جس نے اپنے آخری پیغمبر اور سب سے افضل پیغمبر سید ولد آدم، امام الانبیاء، امام الاتقیاء کو جو بھیجا، اللہ تعالیٰ کو اس کو علم تھا کہ اب اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، تو لوگوں کے اختیار میں نہیں دیا جا سکتا ہے
کہ وہ اپنے حساب سے اس کو گھٹائیں بڑھائیں، نہیں، اس کو واضح کر دیا گیا، اس کے قواعد اور ضوابط محفوظ ہیں، اس پر تجاوز کرنا، اس کو گھٹانا یا بڑھانا، آگے بڑھنا، یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو محبت کی علامت بھی بیان کر دی، کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، ہماری اتباع کرو، ہمارے نقش قدم پر چلو، ہمارے راستے پر چلو، جس کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، جس سے میں نے روکا اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ بھائیو محبت کی علامت ہے، اتباع اور اطاعت۔ سہل ابن عبداللہ کہتے ہیں علامت حب اللہ حب القرآن، وعلامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع السنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے قرآن سے محبت کی جائے، اور قرآن مجید سے محبت کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے سنت کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، سنتوں کو اپنانا، اور جو سنتوں میں نہیں ہے اس کو ترک کر دینا، جو جعلی مال ہے، جو سنت کے نام پر دین میں اضافہ کیے جاتے ہیں، جو بدعتیں ہیں۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی سفیان الثوری یا سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں المحبت اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا فاتبعونی، اگر ایسا کرو گے تو کیا نتیجہ ہے، تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی محبت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کر کے، یا صرف قرآن پڑھ کے، یا صرف فقط قرآن پر عمل کر کے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی محبت کے لیے یہ علامت بتائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو بدرجہ اولا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرے۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، رب العزت مغفرت کرنے والا، نہایت ہی مہربان ہے۔ پھر کہا آیت نمبر 32 میں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ کہہ دیں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے علماء کہہ رہے ہیں جائز ہے، ہمارے علماء کہہ رہے ہیں محبت کی علامت ہے، عید منانے میں کوئی حرج نہیں، ہری پگڑی پہننے میں یہ بین اور واضح نشانی ہے، انہوں نے کہا، فلانوں نے کہا، ہمارے مفتیوں نے کہا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، تو آپ کہہ دیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک رب العزت کافروں کو نہیں پسند کرتا ہے، کافروں کو نہیں چاہتا ہے، کافروں سے نہیں محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو جو علامت ہے، جو نشانی ہے قرآن میں اتباع اور اطاعت، وہی اتباع اور اطاعت کے ذریعے ہی محبت مل سکتی ہے۔ منمانی یا لوگوں کے اجتہادات، لوگوں کے اقوال، لوگوں کے بنائے ہوئے جو طریقے ہیں، بنائی ہوئی جو عیدیں ہیں، بنائی ہوئی درود و سلام کے صیغے ہیں، بنائے ہوئے کپڑے ہیں، لباس ہیں، اور طور اور طریقہ ہے، وہ تمام طور و طریقہ میں نہیں۔ مزید اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہ بھائیو یہ محبت کی علامت واضح کر دی گئی ہے، ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں دیا گیا ہے۔ الطبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں روایت کی اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک انصاری صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ لأنت أحب إلي من نفسي ولأنت أحب إلي من ولدي وإني أكون في البيت فأتذكرك فأشتاق إليك فآتي لأراك وإني كلما تذكرت موتي وموتك قلت إنك إن مت رفعت مع النبيين وإني وإن دخلت الجنة فإني لا أراك۔
اللہ اکبر. دیکھیے محبت اگر آپ کو کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے سیکھیں. ان کی محبت میں دو رائے نہیں ہے. جنہوں نے اپنی گردنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، اور جنہوں نے اپنے مال و دولت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں انہوں نے نچھاور کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انہوں نے خرچ کر دیا. پھر کسی کو کوئی پرواہ نہ تھی، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. پوچھے جاتے کہ آپ نے کیا چھوڑا اپنے گھر والوں کے لیے؟ کہتے تھے اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول. صحابہ کرام سے محبت کرنا سیکھیں، منمانی نہیں اور جھوٹی دعوت کرنے والوں کے پیچھے نہیں جائیں. غلط طریقہ اپنا کر جو محبت کر رہے نہیں، یہ نقلی مال ہے، یہ جعلی مال ہے، یہ جھوٹی محبت ہے اور یہ مشکوک محبت ہے. تو بھائیو سیکھیں یہ صحابی رسول سے، جو اتنے مشہور اور معروف صحابے میں سے بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے نزدیک ہماری نفس سے بھی زیادہ عزیز، پیارے اور محبوب ہیں. آپ ہمارے نزدیک ہمارے اہل و عیال سے بھی زیادہ پیارے اور محبوب ہیں. اور آپ کو میں یاد کرتا ہوں، آپ کی یاد گھر میں آتی ہے، ستانے لگتی ہے، تو میں دوڑ کے بھاگتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو سکون دے دوں اور ہمیں راحت مل جائے. لیکن ایک بات ہمیشہ کھٹک رہی ہمارے سینے میں، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں اور اپنی موت کے بارے میں، تو کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت واقع ہوگی تو آپ موت واقع ہونے کے بعد جنت میں نبیوں کے ساتھ اعلیٰ منازل پر ہوں گے، اور میں اگر داخل بھی ہو گیا تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا. سبحان اللہ. دیکھیے آخرت میں، جنت میں جو ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے، وہاں بھی یہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا چاہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر دیکھنا چاہ رہے ہیں. اسی میں ان کو راحت اور سکون ہے، جنت کی نعمتوں کو بھی بھول رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رہنا دیکھنا چاہ رہے ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور بہت سے ایسے سوالات کا آپ جواب نہیں دیتے تھے، وحی کا انتظار کرتے تھے. تو جبریل امین پھر نازل ہوئی آیت کریمہ لے کر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول. غور کریں قرآن مجید کے آیت اور اس کے الفاظ پر بات چل رہی تھی محبت کی. وہ صحابی رسول نے محبت ظاہر کیا، اور لا شک وہ اپنی محبت میں سچے تھے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ کچھ اور ہیں. قرآن مجید کے الفاظ میں نہیں آتا وَمَن يُحِبُّ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرتا ہے. اس لیے سبھی محبت کے دعوے دار ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا قادیانی، شیعی، صوفی، قبر پوج، شیطان پوج، یہ سبھی کے سب جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا نہیں، دعوے دار سبھی ہیں، اور سبھی کے سب یقیناً جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ یقیناً قادیانی جیسے، رافضہ جیسے غلاۃ صوفیہ جہنمی ہوں گے. تو ایسے لوگ تو نہیں جائیں گے، بلکہ یہ بھی واضح ہے مسلمان 73 فرقے میں بٹے، 72 جہنمی ہوگا، صرف ایک جنتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قاعدہ، وہ ضابطہ اور وہ میزان عطا کیا تاکہ آپ اگر محبت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کے طرف رجوع کریں، بات واضح ہو جائے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا. یہ نہیں کہ جو مَن يُحِبُّ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی محبت کرنے والا وہ ہے جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. محبت کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ،
تو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے، فضل ہے، احسان ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ جو نشانی ہے یہی اصل ہے، یہی اساس ہے، اور یہی قاعدہ ہے، یہی ضابطہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نشانیاں ذکر کی جائیں تو حقیقت میں اس نشانی کے تحت وہ بھی مندرج ہوتی ہیں یا داخل ہوتی ہیں، جیسے کہ ان نشانیوں میں سے ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنا، اس لیے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ فرمایا رب العزت نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہو، بھیجتے رہو۔ میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، ایسے ہی اس کی دوسری نشانی، جن چیزوں سے جن سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت کی جائے، جیسے کہ مہاجرین، انصار، صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار۔ ایسے نمبر 3، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغض کرتے ہیں یا جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند کرتے ہیں اس چیز کو ناپسند کرنا۔ ایسے ہی وہ آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرتا ہے یا صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے یا ایسے ہی سنتوں سے نفرت کرتا ہے تو ان سے بغض رکھنا اور ان سے نفرتیں کرنا۔ بہرحال تو یہ بھی وہ نشانیاں ہیں جو حقیقت میں جو پہلی جو نشانی ہے جو اتباع اور اطاعت ہے اس کے تحت مندرج ہیں۔ المہم اس کے بعد بھائیو میرا جو موضوع ہے وہ ذکر کر رہا ہوں، اور عقل مندوں کے لیے چند باتیں، بلکہ اتنی باتیں کافی ہیں، لیکن تب بھی میں سوال کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو کہتے ہیں یہ محبت کی علامت ہے اور یہ جشن اور عید میں شریک ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مجلسیں سجاتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کیا رائے ہے، یہ دین اسلام مکمل ہو چکا یا نہیں؟ مکمل ہو چکا یا نہیں؟ آپ ضرور کہیں گے مکمل ہو چکا۔ تو جب یہ دین مکمل ہو چکا تو ہمیں بتا سکتے ہیں، کوئی آیت دکھلا سکتے ہیں یا کوئی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ یہ عید علیہ وسلم جو ایک عالمی، جو پورے سمجھیے انٹرنیشنل لیول پر پورے مسلمان بلکہ غیر مسلمان بھی جہاں ہیں وہاں بھی کیے جاتے، چھٹیاں دی جاتی ہیں، اتنا بڑا مسئلہ جو تھا آپ نے کہاں اس کا ذکر کیا؟ آپ نے تو چھوٹی موٹی باتیں بھی آپ نے بتلائی، یہاں تک کہ قضائے حاجت، پیشاب اور پاخانے کے متعلق اس کے آداب، کئی حدیثیں ملیں گی آپ کو، آپ نے یہ بتلا دیا۔ اتنا بڑا مسئلہ جو آج امت اسلامیہ میں اختلاف کا ایک سبب ہے، آدھے لوگ کہہ رہے صحیح نہیں ہے اور آدھے کہہ رہے صحیح ہے، تو آپ نے کہاں اس کا حکم دیا؟ ذرا کوئی حوالہ دے دیں قرآن یا حدیث سے۔ آپ عاجز رہیں گے، قاصر رہیں گے، نہیں دکھا پائیں گے۔ تو چلیے دوسرا سوال میں کر رہا ہوں، پہلے سوال ہی سے یہ بھی جا کر مل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں منعقد آپ نے کی؟ کتنی مرتبہ آپ نے جلسے جلوس نکالے؟ کتنی مرتبہ آپ نے جشن منایا؟ کتنی مرتبہ آپ نے اپنا برتھ ڈے بنایا؟ آپ کہیں گے ایک مرتبہ بھی نہیں۔ تو چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہتر اور افضل ہیں اس امت میں، بلکہ تمام امتوں میں نبیوں کے بعد، جن کا ایمان ایک طرف رکھا جائے میزان کے ایک طرف اور دوسرے طرف تمام امت کا ایمان، تو ان کا ایمان بھاری رہے۔ کیا انہوں نے اپنے دور خلافت میں انہوں نے بھی اس کی اہمیت کو سمجھی یا وہ بھی سمجھے کہ محبت کی علامت ہے؟ کیا انہوں نے منایا؟ آپ ادھر بھی کہیں گے نہیں۔ تو چلیے عمر رضی اللہ عنہ 10 سال تک انہوں نے خلافت کی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ 13 سال، علی رضی اللہ عنہ 5 سال، پھر الحسن رضی اللہ عنہ آئے، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال، کسی نے منایا؟ پھر اس کے بعد بھائیو
پھر صحابہ کرام کا پورا دور ختم ہو گیا. سن 110 ہجری میں آخری صحابی رسول کا انتقال ہوا، ابو الطفیل عامر بن واثلہ. پھر ان کے بعد تابعین، تابع التابعین کا دور، سلف صالحین، ائمۃ الاسلام کا دور آیا. امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اور بڑے بڑے محدثین اعظام، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے امام، محدثین، فقہاء، قراء گزرے. کسی نے منایا؟ یہ سب کے سب گستاخ رسول تھے، سب کے سب وہابی تھے، سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و نفرت رکھنے والے تھے. آج ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں تقلید واجب ہے اور ایک امام کو پکڑنا لازم ہے، تو چلیے آپ جن امام کو سمجھ رہے ہیں ان کی اطاعت آپ پر لازمی ہے. انہوں نے کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں یہ منایا، یا کہاں انہوں نے فتویٰ لکھا؟ دکھائیں. آپ عاجز رہیں گے. اسی لیے ایک تیسرا سوال میں کر رہا ہوں، سب سے پہلے کس نے یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا؟ کس نے شروع کی؟ کس نے ایجاد کی؟ کون ہے بھائیو؟ جانتے ہیں؟ مصر میں ایک دور آیا فاطمیین کا یا عبیدیین، جو شیعہ کی گھٹیوں فرقوں میں سے، یا شیعہ کی متعدد جو گھٹیا یا نہایت ہی مزید دور جو ہے اسلام سے، ان فرقوں میں سے جو باطنیہ فرقہ، جس نے کہا کہ یار اسلام تم لوگ نہیں سمجھتے ہو، اسلام ظاہری ہے، جو عام لوگ، سادہ لوگ جیسے ہم ہوئے، آپ ہوئے، اس میں لا شک صحابہ کرام ہیں، تابعین، یہ سب ہیں، یہ سب سمجھے ہیں، یہ ظاہری ہے. اصل جو مفہوم حقیقی ہے باطنی، ایک اندرونی اس کا جو معنی ہے، یہ ہم لوگ بس سمجھتے ہیں اور ہمارے علماء سمجھتے ہیں. آپ اس طرح اندازہ لگا لیں کہ اسلام کو اس طرح توڑنا مقصد نہ تھا تو پھر اور کیا تھا؟ بہرحال ان کے حکمرانوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جا کر علی رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں، ہماری نسب یا ہماری نسل، ہمارا نسب، اور وہ جھوٹے تھے. بہرحال انہوں نے بھائیو اپنے دور میں سال کے تقریباً پورے ایام میں ایک ہفتہ بھی نہیں گزرتا تھا جس میں کوئی نہ کوئی عید ہو. تو مثلا انہوں نے عید رأس السنہ، نئے سال کا عید، پھر اپنے کون دو حاکم کا ان کا عید، اور ایسے ہی پھر رجب کے پہلے دن کی عید، پھر بیچ رجب کی عید، پھر شعبان کے پہلے دن کی عید، پھر بیچ دن کی یا بیچ مہینے کی عید، پھر حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی عید، پھر ایسے ہی حسین رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عید ہم مناتے ہیں. انہوں نے شروع کیا، پھر ایسا ایسے بھائیوں یہ بات عام ہو گئی. اور ایک دوسرا قول ہے، نہیں، عراق میں جب اربل، ملک اربل نے، یا جو حکومت تھی، یہ اس دور میں یہ ہوا 7ویں صدی کی ابتدا میں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ فاطمیین کے زمانے سے شروع ہوا. تو ادھر اب سوال یہ ہے، یہ بدعت کو ایجاد کرنے والے ایک گمراہ، جن کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں، جو اسلام سے خارج تھے، انہوں نے ایجاد کیا. آپ ان لوگوں کی سنت کو اپنائے ہوئے آپ یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور پھر سمجھ رہے ہیں میں اچھا کر رہا ہوں، اور جو نہیں کر رہا ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. پھر بھائیو سال میں ایک مرتبہ کیوں آپ یہ خوشی، یہ جشن کر رہے ہیں، منا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں سال کے پورے ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ظاہر کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نشر کرنی چاہیے، آپ کی سیرت مطہرہ کو بیان کرنا چاہیے. غیر مسلمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل پہنچانا چاہیے. اور ایسے وہ مسلمان جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعالیم کو پہنچانا چاہیے. اور ایسے ہی سال کے پورے ایام میں، بلکہ ہر وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. تو کیوں سال میں ایک دن منا کر اپنے آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت ہی بڑا محب ہوں، اور گھمنڈ اور غرور کا وہ عالم بھی آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے شیطان سینہ پھونک دیتا ہے، اور اندر اندر احساس کر رہے ہیں تو میں تو بہت ہی بڑا متقی ہوں، میں تو بہت ہی بڑا محب ہوں. پھر اس کے بعد غفلتوں میں رہتے ہیں، اور حقیقت میں اس دن میں بھی آپ غفلتوں ہی میں رہتے ہیں، غلط طریقہ اپنا کر آپ محبت ظاہر کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں سال کے پورے ایام میں صحیح طریقے سے آپ محبت ظاہر کریں. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ ذکر کر کے کہ ان کے شبہات آخر میں دلیلیں کیا ہیں.
اس لیے ہمارے بہت سے بھائی یہ سوال کرتے ہیں، اگر میں ابھی سوال کر کے جواب نہیں دیتا تو یقیناً بعد میں سوال کرتے، تو اسی لیے ان کا وقت بچاتے ہوئے اور سوال کرنے سے پہلے میں ہی وہ سوال کر کے جواب دے رہا ہوں۔ یہ شبہ ذہن میں آتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، بات آپ کی کافی حد تک معقول ہے، دلیل کے اعتبار سے قوی ہے، مضبوط ہے، لیکن جو مناتے ہیں ان کے پاس بھی بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مفتیان اسلام ہیں، بڑے بڑے مفکرین ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، تو کیا وہ ایک دم غلط ہیں؟ تو ہاں بھائیو، بالکل غلط ہیں، اور اگر ان کی دلیلوں کا آپ جائزہ لینا چاہیں تو میں ذکر کر رہا ہوں، حقیقت میں ان دلیلوں میں کوئی دم نہیں ہے، ایک زبردستی سمجھیے، جس طرح کہ ایک آدمی جب ڈوبتا ہے، غرق ہونے لگتا ہے تو اس کے سامنے ایک دھاگا بھی مل جائے تو دھاگے کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جان بچانے کے لیے، تو ایسے ہی یہ بھی دلیل کے اعتبار سے ایک دم کمزور ہے، دلیل ہے ہی نہیں، تو کچھ نہ کچھ ایک بہانے، کچھ نہ کچھ ایسے ایک سہارے لیتے ہیں اور پھر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور عام ذہن کا آدمی جس کو سمجھ نہیں ہوتی تو کہتا نہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ بھائی دلیل ذکر کرنے سے تھوڑی دلیل ہوتی، ذرا سوچیں تو بھی، بہرحال تو میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہر جگہ ہر ملک میں نیشنل ڈے ہوتے ہیں، آزادی کا دن ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق وطن سے بھی زیادہ ہے، تو آپ یہاں تو مناتے ہیں اور یہاں نہیں مناتے ہیں، اس کو جائز کہتے ہیں، اس کو نہیں جائز دیتے ہیں۔ پہلے بات کہ کس نے کہا یہ جائز ہے؟ اسلام میں صرف اور صرف دو ہی عیدیں ہیں۔ دوسری بات، نیشنل ڈے یا ایسے ہی یوم وطنی یا کہیے آزادی کا دن، کس نے کہا کہ یہ شریعت سے ماخوذ ہے؟ یہ تو قانونی اعتبار سے اس کو دستور میں انہوں نے شامل کر لیا، زبردستی کہیے یا کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا، المہم شریعت سے اس کا ایک گہرا تعلق تو نہیں ہے۔ نمبر 3، جو وطن کے یا ملک کے جو عیدیں ہوتی ہیں اس کو کوئی دین یا شریعت سمجھ کے نہیں مناتا ہے، اس لیے ہندوستان میں 15 اگست جب آتا ہے تو اس میں بھائیو ہندو، مسلمان، شیعہ، دہری، قادری، عیسائی، سکھ سب شریک ہوتے ہیں، وہ دین نہیں سمجھ کر۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف مسلمان، ایک ہندو اگر مجاملتاً آئے تو دوسری بات ہے، لیکن ہندو کیا وہ بھی اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی جلسے جلوس نکالتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ہے، تو یہ دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اور یہ باقی جو وطنی جو عیدیں ہیں اس کو دین سمجھ کے نہیں کیا جاتا ہے، اس کو سیاسی اعتبار سے آپ لے لیں، وطنی اعتبار سے لے لیں، دنیاوی اعتبار سے لے لیں، تو بھائیو دونوں میں کافی فرق ہے۔ پھر بھائیو دین اسلام یہ اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے، بڑھا گھٹا کوئی نہیں سکتا ہے، تو ہم اپنے حساب سے قیاس کرتے ہوئے کہ یہاں یہ مناتے ہم بھی منائیں، یہ بھائیو صحیح اور درست نہیں ہے۔ بہرحال دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو اس سے پوچھا گیا، ارے ابو لہب تمہارا کیا حال ہے؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے ستاتے تھے، ایمان بھی نہیں لائے، تمہارا کیا حشر ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو سخت عذاب میں جکڑا ہوا ہوں، پکڑا ہوا ہوں، لیکن ہر پیر کے دن مجھے کچھ تخفیف کر دی جا رہی ہے عذاب میں، اور کچھ قطرات پانی مل جا رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا پیدائش کی جب ہم نے خبر سنی تھی اور ثویبہ لے کر یہ پیغام آئی تھی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں دیکھو ابو لہب ایک مشرک کو عذاب میں تخفیف کر دیا جا رہا، تو ایک مسلمان اگر وہ عید منائے تو کتنا ثوابوں کا مستحق ہوگا۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ دلیل پکڑتے۔ بہرحال نمبر 1، یہ حدیث سند کے اعتبار سے اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ مرسل سے مراد کیا؟ مرسل سے مراد ایک تابعی کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، صحابہ سے۔ ایک تابعی جب حدیث دائرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ذکر کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو بھائیو یہ مرسل ہے، یعنی بیچ میں یہ سوال یہاں اٹھتا ہے، یہ تابعی ہیں، ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، نہ ابو لہب کے زمانے میں تھے،
نہ ابو لہب سے ملاقات ہوئی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا، تو کیسے روایت کر رہے ہیں؟ اس کے معنی بیچ میں واسطہ ہے، بیچ میں کچھ واسطہ، کچھ لوگ ہوں گے، یعنی ممکن ہے ایک صحابی اور ممکن ہے کوئی ایک دوسرا تیسرا چوتھا، کئی لوگ بیچ میں ہوں، پھر جا کر مثلا ابو لہب تک یا اس صاحب واقعہ جس نے خواب میں دیکھا وہاں تک پہنچے، تو اس کو سند کے اعتبار سے اس کو نہیں مانا جاتا ہے، اس میں انقطاع ہے، بیچ میں سلسلہ منقطع ہے، اور ہم جانتے ہیں حدیث کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے اتصال السند، کہ یہ سند متصل ہونا چاہیے، جو روایت کر رہا اس کی ملاقات اپنے شیخ سے ہونی چاہیے، اس کی ملاقات اپنے شیخ سے، اپنے شیخ سے، یہاں تک تابعی، پھر صحابی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سند کے اعتبار سے۔ نمبر 2، تاریخ اور سیرت کے اعتبار سے یہ درست اور ثابت نہیں ہے کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اس نے ثویبہ کو آزاد کیا، یعنی اس پر کوئی ثابت یا واضح دلیل نہیں ہے۔ بہرحال نمبر 3، عروہ ابن الزبیر روایت کرتے ہیں، ممکن ہے جس سے روایت کر رہے ہیں وہ آدمی کافر ہو، اور کافر کی روایت مقبول نہیں، اس لیے وہ ذکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ کون ہے؟ کہا کہ خواب میں دیکھا گیا، پھر ایسے ہی وہ خواب کی بات ہے، اور خواب پر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے بھائیوں، صرف نبیوں کا خواب وحی اور سچ ہوتا ہے، لوگوں کا خواب شیطان بھی آ سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ پھر نمبر 5 بھائیوں، ہم اور آپ ماشاءاللہ اب اس قدر سمجھ رہے ہیں، یہ مفہوم نکلا، صحابہ کرام کے ذہن سے نہیں یہ بات گزری، ان کے پلے نہیں پڑے، تابعین، تابع التابعین، بڑے بڑے امام، یہ محدثین، کسی کے سمجھ میں نہیں آیا اس حدیث سے، اور ماشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور آپ اس سے بھی استدلال کر رہے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے، تو ماشاءاللہ آپ کو تو یعنی کافی اونچا درجہ دینا چاہیے، نبیوں کے بعد کم سے کم ولایت کی درجہ مل جانی چاہیے، تو بھائیو اس میں بھی دم نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی تیسری اور آخری بات، اور میں اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، بیچ میں ایسے کچھ سال پہلے کچھ بھائی ایک جگہ اکٹھا ہوئے تھے، یہی 12 ربیع الاول کو خوشی اور جشن منانے کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہنچ گیا نصیحت دینے کے لیے، اور میں نے تقریر کی، پھر آخری میں یہ کہا کہ بھائیو رب العزت کی قسم، آپ میں سے کوئی بھی ایک بھی دلیل پیش کر دے تو واللہ میں اپنی بات کو واپس لیتے ہوئے استغفار اور توبہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ توبہ کرتے ہوئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے انکار کیا یہ صحیح ہے، تو میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اور میں بھی احتفال کروں گا اور میں بھی شریک رہوں گا۔ تو دلیل لیکن آپ دے دیں۔ ایک بزرگ اس میں کچھ معمر تھے، وہ کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے نوجوان ٹائپ کے مولانا تھے، انہوں نے چاہا کہ رک جائیں، اس لیے وہ جانتے تھے کہ اس میں ہم لوگ کی دلیلوں میں پاور نہیں ہے، وزن نہیں ہے۔ بہرحال وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہمارے پاس دلیل ہے۔ ہم نے کہا پیش کیجئے، سب سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، پیش کیجئے۔ تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی جو مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق، تو آپ نے کہا ذالک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ او انزل علی فیہ، کہ یہ تو وہ دن ہے جس دن میں میں پیدا ہوا ہوں، اور وہ ایسا دن ہے جس دن میں مجھے نبوت ملی ہے۔ تو کہا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ہم نے کہا جزاک اللہ خیراً، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پیر کے دن روزہ رکھا جائے، تو آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھا جائے، آپ نے کیوں نہیں کہا تو عید بھی منائی جائے؟ آپ نہیں کہہ سکتے تھے؟ تو روزہ رکھیں آپ۔ اب بہرحال اب کچھ بھی نہیں، بیٹھ گئے۔ تو بھائیو اس حدیث میں یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، سال میں نہیں 1 مرتبہ بلکہ ہر پیر کو، یعنی ہر مہینے میں 4 مرتبہ، سال میں تقریباً 52 مرتبہ، اور یہ لوگ اس پر نہیں عمل کرتے۔ ایسے نمبر 3، مسند امام احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیر کو نہیں، جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے تھے اور کہتے تھے دونوں دنوں میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور نمبر 4 بھائیو، آج جو عید مناتے ہیں وہ پیر کا دن تھوڑی دیکھتے ہو، تو تاریخ دیکھتے ہیں۔ مثلا کل 12 ربیع الاول تھا، جمعرات کا دن تھا، تو جمعرات کے دن وہ تو جشن منا رہے، پیر کا دن کہاں ہوا؟ پیر کا دن کہاں ہوا؟ پھر نمبر 5، ان کو چلیے مان لیتے ہیں سال میں 1 ہی دن صحیح، تو روزہ رکھنا چاہیے،
روزہ کہاں رکھتے ہیں؟ تو کھانے پینے ادھم مچانے کا بہترین موقع رہتا، بلکہ بہت سی جگہوں پر بھائیوں نوجوانوں کو اعوذ باللہ بے حیائی کرنے کے لیے، بدکاریاں کرنے کے لیے بہترین موقع مل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے محبت کے آڑ میں ایسی بدکاریاں بہت سی جگہوں پر ہوتی، میں نہیں کہتا ہوں ہر جگہ، لیکن بہت سی جگہوں پر اس طرح یہ بھی فائدہ حاصل کیا جا رہا، تو کہاں ادھر روزہ رکھا جا رہا؟ پھر وہی چھٹا جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے حدیثوں کو نقل کیا، تابعین محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیا، فقہاء الاسلام جنہوں نے حدیثوں سے فقہ کے مسئلے مسائل استنباط کیے، ان کے ذہنوں سے بات نہیں گزری، آج آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ 7 صدی کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے، تو بھائیو یہ حقیقت میں یہ دلیلیں نہیں ہیں۔ بہرحال اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں بھائیو، آپ انشاءاللہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، جس طرح اپنی عقل کو دنیاوی امور میں استعمال کرتے ہیں اور اصلی اور نقلی اوریجنل ڈپلیکیٹ مالوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، کم قیمت میں اچھا سے اچھا مال لینا چاہتے ہیں، تو اسی عقل کو دین کے بارے میں بھی استعمال کریں۔ یہ کون سی بات ہے کہ جو بھی یعنی مفتی، عالم، داڑھی والا، فارغ التحصیل کسی فلاح العلوم سے بس اس کی بات لے لیں، سمعنا و اطعنا، قرآن کی طرح ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ نہیں، آپ تحقیق کریں، سوچیں، دلیلیں پوچھیں۔ اور بھائیو پھر سے محبت صرف دعویٰ سے نہیں ظاہر کیا جاتا ہے، اور محبت صرف دعویٰ کرنے سے نہیں حاصل ہوتی ہے، محبت کا بھی قاعدہ اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ اتباع سنت میں ہے۔ تو آپ اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اسی دروازے سے داخل ہونا ہوگا جس دروازے سے صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین داخل ہوئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے، ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم سبھی کو سچا اور پکا مومن بنائے، ہم سبھی کو سچا اور پکا موحد بنائے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نشر و اشاعت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو بدعتوں سے نجات دے، بدعتوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے، بدعتوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے، اور ایسے ہی بدعتوں کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ہمیں وہ اللہ تعالیٰ و طاقت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔